خونی قبرستان۔ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ جسم کے آر پار ہو رہی تھی، اور وہ تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں تو حد سے زیادہ سردی تھی۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر خوبصورت علاقے کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں اس پہاڑی علاقے میں پہلی بار آیا تھا، اس لیے ابھی تک میں قدرتی حسن سے ناآشنا تھا۔ شہر سے میلوں دور یہ پہاڑی خوبصورت علاقہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورت لمبے لمبے درخت، پہاڑوں کی تہہ پہ جمی ہوئی سفید برف اس علاقے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہے تھے۔ میں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہا تھا، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اس کی حد سے زیادہ اصرار پہ مجھے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ سڑک بھی سنسان تھا، ہر طرف خاموشی نے قبضہ جما رکھا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اس خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اچانک بیچ سڑک پہ میری گاڑی بند ہو گئی تو مجبوراً مجھے گاڑی سے نیچے اترنا ہی پڑا۔ میں کوئی پروفیشنل مکینک نہیں تھا، لیکن گاڑی کی چھوٹی موٹی پلمبری بڑے لمبے وقفے بعد بہرحال میں ٹھیک کر ہی لیتا تھا۔ مگر اس دن عجیب بات یہ ہوئی، گاڑی کی بظاہر ہر شے ٹھیک تھی، کہیں کوئی خرابی مجھے نظر نہ آئی۔ پھر گاڑی بند ہونے کی وجہ میری سمجھ سے تو بالا تر تھا۔ کافی دیر جدوجہد کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ گاڑی میں کوئی بڑا خرابی ہو گئی ہے، جو میں تو اگلی 100 زندگیوں تک بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اجنبی علاقہ تھا، اجنبی راستے تھے، تو میں تو یہاں کسی بھی شے سے واقف نہ تھا۔ اگر کہیں کوئی موٹر ورک شاپ وغیرہ تھا بھی تو وہ میرے علم میں تو نہ تھا۔ ایسے میں میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، میں اپنے دوست کو کال کر کے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کروں۔ لیکن سب سے بڑی عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے خود نہیں پتہ تھا اس وقت میں کہاں کس جگہ کھڑا ہوں، اور اگر دوست نے پوچھ لیا کہ میں کہاں ہوں، کس طرف ہوں، تو میں اسے کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں بیچ سڑک پہ لمبے درختوں کے پاس کھڑا ہوں، کیونکہ یہ غیر معمولی نشانی نہ تھی۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے پہاڑ تھا۔ ابھی میں اس کشمکش میں تھا، میں نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، پیچھے 2 نوجوان لڑکے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں انسان تو کیا کسی جانور تک کا کوئی وجود نہ تھا، اور ایسے میں ان دونوں نے آ کر مجھے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے گاڑی کا مسئلہ پوچھا، تو میں نے بھی بے اختیار انہیں بتا دیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا گاڑی چیک کرنے لگا، اور حیرت کی بات یہ تھی 2 منٹ ہی گاڑی بالکل صحیح سلامت ہو گئی۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بھی اسی علاقے تک جانا تھا جہاں میں جا رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ اب انہوں نے میری گاڑی مسئلہ حل کر دیا تھا، ایسے میں ان کو انکار کرنا انسانیت کے خلاف تھا، اس لیے میں نے ان دونوں کو لفٹ دے دی۔ کشف علی، میں نے جواب دیا۔ میرا نام احمد ہے اور اس کا نام آصف ہے۔ اس لڑکے نے خود ہی اپنا تعارف کرایا۔ اب اس گاؤں میں پہلی بار آ رہے ہیں؟ احمد نے ایک اور سوال کیا۔ ہاں، میں نے اس بار بھی ایک لفظ کا جواب دیا۔ ایک تو میں انہیں جانتا بھی نہیں تھا، اور دوسرا اس سنسان سڑک پہ وہ دونوں کچھ بھی کر سکتے تھے میرے ساتھ، مجھ پہ حملہ کر کے میری گاڑی بھی چھین سکتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ حالانکہ وہ شکل سے بہت شریف اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے، اب کار میں بالکل خاموشی تھی، نہ انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی میں نے خود سے کوئی بات شروع کی۔ ایک بار میں نے بیک ویو سے ان دونوں کو دیکھا، دونوں کے چہروں پہ ایک مبہم سی مسکراہٹ تھی جس کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اور اگر اس وقت میں ان دونوں کو غور سے دیکھتا تو میں سمجھ جاتا کہ وہ دونوں اب گاڑی تقریباً ایک آبادی میں داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پہاڑوں کے اوپر پتھروں سے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے، لیکن کوئی انسان دور دور تک بھی مجھے کہیں نظر نہ آیا، شاید سردی کی وجہ سے اندر چھپے بیٹھے ہوں۔ میں نے خود اپنی طرف سے اندازہ لگایا، آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہ تھی۔ پھر میری گاڑی ایک قبرستان کے پاس والی سڑک پہ گزرنے لگی۔ دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشیت کا سما لیے ہوئے تھا، وہاں لاکھوں لوگ ابدی نیند سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ احمد نے کافی وقفے کے بعد ایک اور سوال کیا۔ نہیں تو قبرستان سے بلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ
بھی تو ہماری طرح کے انسان ہی ہیں اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ وہ پورے اصرار انداز میں بولا، نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا قبرستان، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا؟ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں اور اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور میں نے بے اختیار ایک کہکا لگایا، یہ سب روحیں بھوت وغیرہ فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ایسا کوئی واقعہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اسی وقت اس کی بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اگر سمجھ جاتا بھی تو آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں دو دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسے کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھیں۔ فہد کی باتیں سننے کے بعد انہیں بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے، بھلا کیا ڈرنا؟ تم اسی لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے روحانی سے کہا، اور پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے غلط بات کہہ دی۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو، فہد نے ٹالنے کی کوشش کی کہ نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہ آیا۔ اسد نے کہکا لگایا، تم مجھے کسی روحانی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو نہ کرو۔ اسد فہد اعتماد سے بولا، میں نہیں مانتا، تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا، آر یو اوکے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں، فہد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ بے وقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ چلو، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے، اسد حتمی لہجے میں بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے سمجھانے کا وہ ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر اسد ضدی تھا اور اسے ان سب چیزوں کو ہمیشہ سے ہی شوق تھا۔ وہ جا کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا، لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف ڈر دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پہ کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات تو کیا، دن کی روشنی میں بھی انہیں سے گھبراتے تھے۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں؟ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہیں تھا، آر یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی پرندے کی بھی آواز نہ تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھیں، شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن بھوت جو انسانوں کو کھا جاتا ہو۔ رات کے 1 بج رہے تھے، انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن
انہیں کچھ بھی نہ ملا، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بھوت، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہاں کچھ نہیں ہے، گاؤں والے تو ایسے ہی بکواس کرتے ہیں۔ اسد نے فاتح انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئی ان کے پاس سے گزری اور ہوائیں تیز تیز چلنے لگی۔ آسمان پر بجلی چمکی جیسے کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب نہیں، ایک حقیقت تھی، وہ سب سچ تھا۔ فہد کے دل میں شاید خواہش پیدا ہوئی، کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہ تو سارے انسان نہیں کھاتا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیسی دنیا میں پہنچ گئے تھے؟ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اسی قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ ہی نہیں تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں۔ وہ دونوں تھک کر رک گئے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ دونوں نے جب پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا ہو۔ ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، لیکن بہت کچھ ہو گیا۔ سامنے ایک قبر پھٹا ہوا تھا، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک سفید بڑی دانتوں والی بوڑھی عورت اس سے مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ وہ دونوں جلدی وہاں سے بھاگے، جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی، رات کے شاید 2 بج رہے تھے۔ انہیں پاس سے ہی کسی کی رونے کی آوازیں آئیں۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیک کے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں اب فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ کون ہے میرا تیرے بعد؟ اب میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کہہ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی ان دونوں کی طرح کوئی مسافر ہو، شاید وہ بھی یہاں آ کر پھنس گئی ہو۔ کون ہے اور آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی، پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ وہ بوڑھی عورت چلنے لگی اور وہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک ایک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ عورت رک گئی اور اس بوڑھی عورت نے بتایا، یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس کی تو جیسے جسم کا خون سوکھ گیا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں بلکہ بدروح تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ انہیں اپنے پیچھے اس عورت کے
کہہ کے سنائی دیے۔ 1 منٹ گاڑی رکیں۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پہ لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاؤں میں واپس بیٹھ کر میں نے تجسس سے احمد کو ایک بار وہ واقعہ سنانے کو کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اسے بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں، رات کی تاریکی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے۔ ماحول میں ایک عجیب و وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل دور تھی، بہت دور۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ برف باری بھی شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے دیکھتے بارش کے قطرے خون میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلتے 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 بہت دیر ہو گئی۔ وہ دونوں بہت آگے آگے آگے، لیکن یہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹا، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے چلتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے۔ پھر کچھ آگے جا کر انہوں نے احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ سماں بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے ہو تو تم دونوں موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسانوں، تم لوگ کیسے سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ ہا 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 ہا۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئی۔ بارش بھی ختم ہو چکا تھا۔ ماحول ایک دم خاموش تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بد روحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں۔ ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والا روح آگے بڑھا ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بد روحیں تھیں۔ ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والے بد روح نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا اور کچھ بد روح اسد کا خون پینے لگے۔ فہد چلاتا رہا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں اس قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سامنے اسد زندہ کھڑا ہے، کہہ کے لگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھی اور آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا
اس بہانہ قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا؟ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا جو میں نے احمد سے پوچھا۔ وہ دونوں تو مر گئے تھے، پھر جب کسی کو نہیں پتہ چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا؟ ہاں ہاں ہاں، ان دونوں نے مجموعی کہکا لگایا۔ میں نے بیک ویو سے ان کو دیکھا، کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور وفاد یہ ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کہکا لگانے لگے۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر یکدم میں کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بیک ویو میں دیکھا، وہ دونوں مجھے نظر نہ آئے۔ تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سیٹ خالی تھی۔ میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان کی خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے بے اختیار میں سی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپس اسی راستے پہ موڑ دی جس سے میں سفر کر کے آیا تھا۔ لیکن مجھے یہ حیرت ہوئی کہ طوفان اس وقت ٹوٹ جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا لگا تھا۔ جب ہم نے پانی پیا تھا وہاں کوئی نلکا نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سارا گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا، وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔